صاحب سے میں نے عرض کیا کہ سنا ہے ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے وہ کیا ہے بتا دو مجھے. کہا نہیں ابو حنیفہ جو ہے نا حدیث صحیح کو چھوڑتا ہے. تو عجیب بات ہے, دلیل پیش نہیں کر سکتے. ایک دلیل پیش کرنا اور دوسرا نقل دلیل ہے. جی فلان نے یہ لکھا ہے, فلان محدث نے یہ لکھا, تو آپ دلیل پیش کرو. یہ تو نقل دلیل کر رہے آپ دلیل پیش کریں. مولانا قاسم صاحب کوئٹہ میں اس کو لایا, لوگوں نے کہا کہ یہ بہت امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتا ہے. تو میں بسوں میں کوچوں میں, غربت کا زمانہ تھا, کوچوں میں کراچی آ رہا تھا. میں نے کہا 4-5 گھنٹے اب کوچوں میں, شام کو میں چلوں گا, حضرت کو لے کر کے آ گئے. حاجی شبیر بھی اس کے ساتھ, غیر مقلدین کا بڑا سرمایہ دار, وہ بھی آ گئے. تو مولانا جب تشریف لائے مولوی قاسم صاحب, تو مولانا قاسم صاحب سے میں نے عرض کیا کہ سنا ہے ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے وہ کیا ہے بتا دو مجھے. کہا نہیں ابو حنیفہ جو ہے نا حدیث صحیح کو چھوڑتا ہے. تو میں نے کہا حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے حدیث؟ ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ, یہی تعریف ہے. کہا؟ میں نے کہا یہ خود تقلیدی ہے, یہ تو خطابی کی تعریف ہے. یہ تو علامہ خطابی نے تعریف کی ہے. جمہور کیا یہ تعریف ہے بھی نہیں ہے, یہ تو خطابی نے تعریف کی. ہمارے حدیث صحیح کی یہ تعریف ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ ابو حنیفہ غیر صحیح کو لے رہا آپ کے اپنی تعریف کے روشنی میں, ابو حنیفہ جبکہ صحیح کو لے رہا وہ اپنی تعریف کے روشنی میں. ابو حنیفہ خود ایک مجتہد ہے, خود فقیہ ہے اور محدث ہے. اور پھر آپ مجھے بتا دو کہ آپ مجتہد ہے کہ میں اسی طرح آپ سے گفتگو کروں, یا آپ مقلد ہیں؟ کہتے ہیں میں پھنسے گا, کہتے ہیں نہ مجتہد ہوں نہ مقلد, میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا محقق ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا محقق, تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ مسئلہ آسان ہے. تحقیق اثبات المسئلہ بالدلیل ہے, کہ آدمی خود صغرا کبرا ملا کر کے کبرا کو مدلل بالدلیل کرے. تحقیق یہ اثبات المسئلہ بالدلیل. اور تدقیق کہتے ہیں اثبات الدلیل بالدلیل الاخر, کہ اس کبرا کے لیے دلیل پیش کرے. تحقیق یہی ہے اثبات. میں نے کہا تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حقق یحقق تحقیقا. میں نے کہا اللہ کی بندے تحقیق ہے کیا چیز ہے؟ تو جو کچھ پیش کر رہا ہے یہ تحقیق نہیں, یہ نقل تحقیق ہے. تحقیق الگ ہے, نقل تحقیق الگ ہے. تحقیق تو یہ ہے کہ میں یہاں گھس کر کے آپ کو بتاؤں کہ اتباع کیا ہے اور بل یہاں پر کیا ہے, اس کا معطوف علیہ کیا ہے. قالوا لا نتبع ما انزل اللہ بل نتبع ما الفینا علیہ. تو فن تو اس کو کہتا ہے نا. تو اب اس پر یہ کہ کہتے حقق یحقق تحقیقا. میں نے کہا آپ کا حال یہ ہے کہ تحقیق اور تدقیق کا معنی آپ کو معلوم نہیں, تو ابو حنیفہ کی غلطیاں پکڑتا ہے. تو بالکل جاہل آدمی ہے, سمجھے. اس پر پھر یہ ہے کہ ان کے ایک ساتھی تھا, اس نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ بہت متکبر آدمی, بہت ذلیل آدمی, متکبر ہوں. میں نے کہا میں متکبر ہوں؟ میں متکبر ذلیل ہوں؟ اپنے مولوی کا حالت دیکھ لے کہ کوئٹہ کے سردی میں وہ پانی پی رہا, میں تو پانی نہیں پی رہا ہوں. 3 مرتبہ ابھی تک وہ پانی پی چکے. جب مجھے متکبر کہا اور کہا بغیرت کا, تو کس کر کے میں نے منہ پہ تھپڑ مارا اس کو. میں کہا دلیل سے بات کر, سمجھے. اور اس کے بعد پھر جب لڑائی ہماری شروع ہوگی تو یہ کہ وہ حاجی شبیر غریب بڈھا تھا, مفتی عبدالسلام تھے, یہ سارے ان کے دوبر پر بھی مارتے رہے, سمجھے. حق کا یہ حق کو تحقیق جو نوجوانوں کو لے کر کے آئے تھے اتنے خوش ہو گئے. میرے ٹکٹ کو انہوں نے منسوخ قرار دیا, مٹھائیاں لائی, کہتے کہ ہمارے جان چھوٹ گئے, دھکا دے کر کے ان کو نکالا. پھر مجھے کہا کہ ہم 2-3 مہینے میں اپنے مولوی تیار کریں گے. الحمدللہ آج تک بھی نہیں ہوا, سمجھے بھائی جان. انہوں نے یہ کر دیا کہ پھر میرے ٹکٹ کو کوچ سے منسوخ کیا, دوسرے دن مجھے جہاز میں بھیجا, سمجھے. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ, بہت مشکل ہے مولوی صاحب. آپ بات سمجھے نا. خدا کی قسم امام ابو حنیفہ جیسے کروڑوں ہو جائے, محمد کے نہیں, ابو بکر عمر عثمان کی جوتیوں پہ قربان جائے. ابو حنیفہ کو ہم شارع نہیں سمجھتے, ابو حنیفہ کو شارع سمجھتے. بولو
شارع نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ شارع. اور تشریح تو کر رہا، تو اپنے آپ کو مولوی کو شارع سمجھتے ہیں. ہم شارع ہے ابو حنیفہ کو سمجھتے. ابن حجر شارع ہے، علامہ عینی شارع ہے. تو شارحین پر آپ کا اعتماد ہے، ان کے فن پر اعتماد ہے. ابو حنیفہ سے صرف اتنی سی بات ہے. ابو حنیفہ جیسے کروڑوں جمع ہو جائے، کہاں ابو بکر کے جوتے خاک تک پہنچیں گے بھی نہیں. کیا ابو حنیفہ، کیا ابو بکر، کیا عمر عثمان علی، کیا محمد رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائے. اور تمہارے جیسے کروڑ جمع ہو جائے ابو حنیفہ کے جوتے پہ تمہیں قربان کر. سمجھتا؟ گر فرق مراتب نہ کنی، زندگی کے فرق مراتب نہیں کریں گے تو زندگی قسم کا آدمی بنے گا. سمجھے؟ تیرے جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان جائے. سمجھے؟ ابو حنیفہ. امام مالک بھی کہتا تھا کہ قاتلہ اللہ، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے، ما اجراہ علی الدین، یہ کتنا جری آدمی ہے، دین کو قتل کرتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے جب پھنسایا نا اور جب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تو امام مالک نے معافی مانگی. فرمایا اس طرح تو نہیں. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، بولو شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. اس طرح سنی سنائی باتیں نہ ہو، پہلے کسی کو پتہ کرو، اس کو سامنے بٹھا کر کے مولانا یہ مسئلہ. اب اس سے سب سے آسان طریقہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ آمنت باللہ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ. حل سارا مسلمان عملہ، یہ مسلمان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میں عقیدہ رکھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ دلیل کو نہیں جانتا، یہ ایمان تقلیدی ہے. کیوں آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے؟ کہتے ہیں لِأَنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ، یار لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، لوگ یہ عقیدہ ہے تو میرا عقیدہ بھی یہی. تو دلیل بتا دیں. وہ دلیل کو جانتا نہیں ہے. یہ ایمان تقلیدی، اس کی دلیل کو وہ جانتا نہیں ہے. کیا یہ ایمان تقلیدی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بالاتفاق غیر مقلدین کے تمام کتابوں میں یہ ایمان تقلیدی قابل قبول. جب ایمان میں تقلید کی اجازت ہے تو فرعیات میں بطریقہ اولائی اجازت ہے. ایمانیت میں جب اس کی اجازت ہے تو فرعیات میں بطریقہ اولائی. یہ وہ ایٹم بم ہے کہ آج تک کوئی غیر مقلد اس کو توڑ نہیں سکا. اگر ہو اس کا توڑ تو پھر مجھے بتا دینا. سمجھا کیا؟ تو اس لیے اللہ کا بھلا کریے. اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس لیے جب ایمان میں تقلید قابل قبول ہے ایمانیات میں، چنانچہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 20-30 سال مجھے ہو گئے، آج تک غیر مقلدین سے کہتا اطیع اللہ و اطیع رسول. اہل حدیث کے 2 اصول، تم کلمہ دکھاؤ لا الہ الا محمد رسول اللہ، نہیں دکھا سکے. آخرکار امین اللہ پشاوری مجبور ہو کر کے اس نے الدین الخالص کے اندر لکھا ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ براسها فی حدیث واحد صحیح، کہ کلمہ کسی حدیث میں نہیں ہے. پڑھتے کیوں ہیں پھر؟ آج سے اعلان کر دے کہ غیر مقلدین کا کلمہ الگ ہے اور باقی امت مسلمہ کا کلمہ الگ ہے. اور میں نے اس کا جواب پہلے دن میں آپ کو دے دیا جب تفسیر ہم نے شروع کر دی کہ تواتر الطبقہ ہے. تواتر الطبقہ ہے، اللہ کو تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث و تعامل، تواتر القدر المشترک. میں نے پہلے دن آپ کو جواب دے دیا. السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے. آپ نے سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو.